اور اب جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ بیان کی جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس سے لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں اور معاشی تنگ دستی کو دور کریں، مگر زکوٰۃ ادا کرنے والے کچھ رشتہ دار اہل اسلام کے خاندان ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی تفصیل یہ ہے، جن افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ یہ ہیں: نمبر 1 ماں ہیں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک، یعنی پردادا، پردادی، یہ تمام افراد ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا، نانی، دادا، دادی۔ اور اسی طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طرح نیچے تک، ان کو عربی میں اصول اور فروع کہا جاتا ہے۔ اصول کو بھی نہیں دے سکتے، فروع کو بھی نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو بھی نہیں دے سکتی۔ مالدار کو یعنی صاحب نصاب کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سید کو اور دیگر بنی ہاشم کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جن کی کفالت اور ان پر خرچ کرنا لازم ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور مذکورہ رشتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ دار مثلاً بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، خالہ، ماموں وغیرہ غریب ہو تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، جی، یہ افراد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بے شک بنی ہاشم یا ہاشمی یا بنی ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کو زکوٰۃ نہ دینے کا ہے، تو ان سے مراد کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یعنی مال کا میل کچیل جس کے نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خاندان رسول یعنی بنی ہاشم یعنی ان 5 حضرات کی آل کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی حضرت علی کی اولاد کو، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، آل جعفر کو، آل عباس کو، آل حارث بن عبد المطلب کو، ان 5 افراد کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ میر اور علوی سے مشہور ہیں، اگر ان لوگوں کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو دیگر پارے رسول فاطمہ بطول رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہے، وہ سادات کے لقب سے مشہور ہے، اور ان کے علاوہ جو دیگر بیبیوں سے علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد ہیں وہ علوی اور میر کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بنی ہاشم کو بھی، اور نہ یہ حضرات زکوٰۃ قبول کر سکتے ہیں کیونکہ اموال کا میل کچیل ان کے شایان شان نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عباس اور مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ السلام سے خواہش کی کہ انہیں بھی زکوٰۃ کی وصولی کا عامل مقرر کیا جائے تاکہ عامل کی اجرت زکوٰۃ سے حاصل ہو، تو حضور نے فرمایا صدقہ نہ تو محمد کو جائز ہے اور نہ آل محمد کو، یہ تو لوگوں کا مال و کچیل ہے۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ کے کھجور آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ سبط رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ابھی بچے تھے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضور نے قیقی کہتے ہوئے فرمایا، سبتی رسول یعنی حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکال ڈالا اور فرمایا صدقہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ سادات کی خدمت پاک مال سے کی جائے نہ کہ اموال کے میل و کچیل سے۔ سادات بنی ہاشم حضور کے خاندان سے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا باعث شرم اور ان کی توہین ہے اور ان کو بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سید یا ہاشمی غریب ہو اور محتاج تعاون ہو تو ان حضرات کی اپنی پاک مال سے جو زکوٰۃ نہ ہو خدمت کرنا چاہیے، اور ان حضرات کی خدمت کر کے نہ تو احسان جتلانا اور نہ ہی ان کو بے عزت سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر مومن اپنی خوش نصیبی جانے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آل کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے، اس لیے ان کی خدمت میں عزت و احترام سے ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ سید کی اولاد کو یا بیوی کو زکوٰۃ دینا، یعنی سید صاحب ہے تو ان کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہیں، یا ان کی بیوی ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہیں۔ سادات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کے والدہ اور والد ماں باپ دونوں سید ہوتے ہیں، دوسرے وہ جن کے صرف والد سید ہوتے ہیں، والدہ سیدانی نہیں ہوتی، اور جن کی ماں سیدانی ہوتی ہے باپ سید نہیں ہوتے تو سید نہیں ہیں۔ یعنی والدہ سیدہ دوسرے وہ جن کے صرف والد سید ہوتے ہیں
اور والدہ سیدانی نہیں ہوتی اور جن کی ماں سیدانی ہوتی ہے، باپ سید نہیں ہوتا تو سید نہیں ہیں۔ یعنی باپ اگر سید ہے، ماں سید نہیں ہے تو اولاد تو سادات کہلائیں گے، جی، لیکن ماں سید ہے، بابا سید نہیں ہے تو سید تو اولاد جو ہے سید سادات نہیں کہلائے گی۔ جی، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نسب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں۔ جن کے والد سید ہیں تو وہی سید کہلاتے ہیں۔ اگر صرف ماں سید ہو اور باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں کہلاتی۔ اگر کوئی سید صاحب غریب و نادر ہو اور ان کی گزر بسر مشکل ہو اور ان کی بیوی غیر سید ہو اور وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو تو اس خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ اپنے اوپر، اپنے شوہر و بچوں پر اس زکوٰۃ کو خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے اور اس کے شوہر بچوں کے لیے بیوی کی طرف سے ہدیہ ہے۔ غریب کو زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر دینا۔ اگر کوئی غنی مالدار اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کو مکان بنا کر دینا چاہتا ہو تو بطور خود مکان تعمیر کر کے جو بھی رقم خرچ ہوئی اس کا جملہ حساب کر کے زکوٰۃ کی نیت سے غریب فقیر کو مالک بنا کر اس کے نام رجسٹری کرا کے قبضہ دلا دے اور اس گھر سے اپنا کوئی تعلق باقی نہ رکھے تو اس طرح کا یہ عمل درست ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ غریب کو صاحب نصاب بنایا جا رہا ہے، بلکہ ضرورت کے لیے مکان فراہم کیا گیا ہے۔ اگر کسی غریب کو ایک نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیوں؟ یعنی کسی غریب کو ایک نصاب کے برابر یا اس سے زائد رقم، نصاب جتنا ہوتا ہے اس سے زائد رقم دی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بھی صاحب نصاب بن گیا۔ کسی ایک آدمی کو بلا ضرورت زکوٰۃ کی رقم اتنی دینا کہ خود صاحب نصاب بن جائے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی دے دے تو بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ دینا۔ تو غریب لڑکیوں کی شادی میں اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہے تو اس کی ایک بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص رقم ان لوگوں کے ہاتھ کو نہ دے بلکہ ضروری سامان زکوٰۃ کی رقم سے دلا دے۔ زکوٰۃ سے دینی کتب خرید کر دینا۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے دینی کتابیں خرید کر مستحق علماء و طلباء کو دے کر ان کو مالک بنا دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شرط یہی کہ مستحق لوگوں کو مالک بنایا جائے، اور اگر کوئی کتابیں خرید کر کسی مستحق کو مالک نہ بنائے بلکہ کسی کتب خانے کو دے دے تو درست نہیں، اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ مستحق کو مالک بنانا تملیک یعنی ضروری ہے۔ کتب خانے کو دو تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ کسی کو مالک بنانا چاہیے۔ مستحق زکوٰۃ کے لیے علاج کے لیے زکوٰۃ دینا۔ مستحق زکوٰۃ کے علاج کے لیے زکوٰۃ دینا۔ آئے دن ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں کے علاج کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات مالی تعاون فرمائیں۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غریب یا مستحق زکوٰۃ کو دوا کی ضرورت ہے اور صاحب نصاب دوا خرید کر اس غریب کو دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور غریب کا کام بھی بن جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کی فیس یا آپریشن کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو اس غریب کے ہاتھ کو رقم دے دیں اور مالک بنا دیں تاکہ وہ فیس ادا کریں۔ بغیر غریب کے علم و اطلاع کے راست اگر زکوٰۃ کی رقم سے اخراجات ادا کیے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ ادا کرنے والے نے زکوٰۃ کی رقم غریب کے قبضے و ملکیت میں نہیں دی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کی اشیاء کا غریب کی ملکیت اور اس کے تصرف میں دینا تملیک ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کی جو رقم دی جا رہی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب ہے علاج چل رہا ہے تو زکوٰۃ دینے والے صاحب پیسے لے کر ڈاکٹروں کو دے دیے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تملیک نہیں پائی جا رہی۔ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، یہاں پر مالک بنائے بغیر ڈاکٹرز کو دے دیے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی، زکوٰۃ کی رقم کا تنخواہ یا دواؤں کے لیے اگر دوا خرید کر لا کر دے رہے ہیں تو مریض کو حوالے کر دینا چاہیے دوائیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا آپریشن چل رہا ہے تو مریض کچھ پیسے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا تملیک پائی جا رہی ہے، لہذا زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ ادائی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ بلا عوض بلا خدمت فقیر یا مستحق زکوٰۃ کو مالک بنایا دیا جائے، لہذا تنخواہ میں نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے مسجد یا مدرسہ یا دواخانہ، سڑک
پل وغیرہ کی تعمیر کرنا یا دواخانے کی اخراجات کو پابندی کرنا، اسی طرح مدرسین یا ملازمین کی تنخواہیں دینا یا مدرسے کے دیگر اخراجات میں خرچ کرنا درست نہیں، اور مسجد کی تعمیر یا امام و مؤذن کی تنخواہ دینا بھی درست نہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم ان چیزوں میں خرچ کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اب متفرق چند مسائل بیان کی جا رہے ہیں۔ والدین اولاد کو زکوٰۃ، صدقہ، فطر، کفارہ، نظر دینا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی والدین ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کیا حکم ہے، صدقہ فطر کے بارے میں، کفارہ، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اپنے والدین پر خواہ وہ کتنے ہی اوپر کے ہوں، یعنی دادا دادی یا پردادا پردادی وغیرہ، اور اپنی اولاد پر اگرچہ نیچے درجے کے ہو، یعنی پوتا پوتی پڑ پوتے وغیرہ، زکوٰۃ، فطرہ، نظر، کفارہ کا خرچ کرنا ان کو دینا جائز نہیں۔ ان افراد کو، یعنی اصول کو، فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور نہ نظر کا، اور نہ کفارے کا۔ ایک آدمی پر مہر کا قرض 11,000 روپے ہے اور اس کے پاس 6,000 روپے کا سرمایہ ضرورت سے زائد فاضل موجود ہے، اور اس کی نیت ہے کہ 6,000 روپے سرمایہ ضرورت سے زیادہ فاضل زائد، اور اس کی یہ نیت ہے کہ اس ذریعے یعنی مہر کو موجودہ سرمایہ کی افزائش سے یا کسی اور طریقے سے کامل رقم جمع ہونے کے بعد یک مشت ادا کر دے۔ یہ شخص زکوٰۃ خود بھی ادا نہیں کرتا ہے بلکہ زکوٰۃ بھی لیتا ہے، کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ یعنی ایسے افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ مہر کا قرض 11,000 روپے ہے، اس کے پاس 6,000 روپے کا سرمایہ بھی ہے، اور اس کی 6,000 روپے بھی ہے، اور انہیں قرض دینا ہے مہر میں 11,000 روپے دینا ہے، اور اس کے پاس صرف 6,000 روپے ہے، اور اس کی یہ نیت ہے کہ اس مہر کو موجودہ سرمایہ کے افزائش سے یا کسی اور طریقے سے کامل رقم جمع ہونے کے بعد یک مشت ادا کر دے گا۔ اس کی تمنا ہے کہ میرے پاس 6,000 جو ہے اس میں ترقی کے ذریعے سے پورا مہر پورا قرض ادا کر دوں گا، یہ خواہش ہے۔ یہ شخص زکوٰۃ خود بھی ادا نہیں کرتا بلکہ زکوٰۃ لیتا بھی ہے، تو کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ نہ ایسا آدمی جس کے پاس 6,000 روپے ہو اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسا شخص دین کا مدیون یعنی قرض کا مقروض ہے جو اس کے سرمایہ سے زیادہ ہے، اس لیے اس پر ادائے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شارع حضور السلام نے مہر دین کو بھی دین واجب الادا قرار دیا ہے، یعنی مہر بھی قرض ہے، قرض ہوتے ہوئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور یہ شخص اس وقت عام مقروض کی طرح مقروض سمجھا گیا ہے جبکہ مہر مؤجل کی ادائی کی نیت رکھتا ہو، اور اگر ادائی زکوٰۃ کی نیت نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور سائل زکوٰۃ اس رقم کو دین مہر میں ادا کرنے کے لیے لیتا ہے۔ مہر دینے کی نیت نہیں ہے اس کی جی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر دینے کی نیت تو واجب نہیں ہے کیونکہ مقروض ہے، مطلب صاحب نصاب اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طلباء علم دین کے مصارف کے لیے کسی دینی مدرسے میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ طلباء علم دین کو اگرچہ وہ غنی ہو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسا کہ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 میں ہے، بنا برے کسی دینی مدرسے میں انتظام حوائج کے لیے زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے، یعنی مدرسے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، طلباء علم دین کو بھی۔ سوال یہ ہے کہ زید کا قرض ایک غریب مفلس آدمی کے ذمے ہے اور اسے رقم وصول ہونے کی امید کم ہے، تو زید اگر ادائے زکوٰۃ کی نیت سے اس قرض کو معاف کر دے تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نقد رقم کی زکوٰۃ میں قرض کی رقم کا مقروض کی طرف سے معاف کرنا درست نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، البتہ یہ سو جائز ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دے پھر اس سے قرض میں واپس لے لے۔ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کے پاس ہمارا پیسہ ہے رکا ہوا قرض میں ہے، وہ غریب ہے، قرض پیسہ واپس نہیں لوٹا سکتا، تو کیا ہم اس کے قرضے کو ہم زکوٰۃ شمار کر لے سکتے ہیں کیا؟ تو یہ کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، ہم جو ہے قرض کی نیت سے دیتے، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے تھے، اس لیے نہیں ہوتا۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے خود ایک زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دیں اور وہ ہمارا قرض واپس لوٹا دے، ایسا کر سکتا ہے بلا کسی کنڈیشن جی، ایسا کر جی زکوٰۃ نہیں ہوگی،
اب بتاتے ہیں کہ زید وقت واحد میں کل رقم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اقساط میں اس کو ادا کرے؟ یعنی پوری جو زکوٰۃ کے پیسے تھے ایک مرتبہ میں ادا نہیں کر سکتا بلکہ تھوڑا تھوڑا کرنا چاہ رہا، تو فرماتے ہیں کہ سال مکمل ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر تاخیر سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یا تو دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے یا مال میں سے رقم زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت ادائی زکوٰۃ کی نیت کر لے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم کو اقساط میں ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زید مال زکوٰۃ بغرض امداد مجروحین و یتامہ اور بیوگان چیچینیاں کو روانہ کرنا چاہتا ہے، تو آیا ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ یعنی کوئی آدمی جو ہے زخمی افراد کو، یتیموں کو لیے یا بیواؤں کے لیے دوسرے ملک کو پیسے پہنچانا چاہتا ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں۔ تو شریعت میں زکوٰۃ کا مصرف فقراء، مساکین، غازی، بے سر و سامان وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے مجاہدین چیچینیا کے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں جو کہ سرپرستوں کے شہید ہو جانے سے فقیر و مسکین ہو گئی ہیں، زخمی غازی جو بوجہ نادر اپنے علاج سے عاجز ہیں، اور وہ غازی جو بے سر و سامنے کے سبب جہاد سے قاصر ہے، یہ تمام عذر شرع زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زید کے رہائشی مکان کا سوال یہ ہے کہ زید کے رہائشی مکان کے علاوہ اور مکانات بھی ہیں جن کا کرایہ زید کو وصول ہوتا ہے، کیا ان مکانوں کی مالکیت کے لحاظ سے زید پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے؟ جواب، مکان مسکونہ کے علاوہ کرایہ حاصل کرنے کے مکان اگر ان کی تجارت مقصود نہیں ہے بلکہ محض کرایہ وصول کرنے کے لیے خریدے گئے ہو تو خواہ کتنی ہی زیادہ مالکیت کے ہو ان میں زکوٰۃ نہیں، یعنی کرایہ کے مکانوں میں زکوٰۃ نہیں۔ موجودہ زمانے کے لحاظ اس کے پیسوں میں ہیں، وہ پیسے اگر ایک سال تک اپنے پاس رہیں تو پیسوں میں ہیں۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ بعض متاخرین علماء نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے سادات کو زکوٰۃ دینے کا اجازت دی ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ زکوٰۃ، نذر، عشر و کفارات کے سوا دوسرے جو نفل صدقات ہیں اگر سادات و بنی ہاشم کو دی جائے تو جائز ہے۔ یعنی صدقات کی دو قسم، صدقات واجبہ ہے، نافلہ ہے۔ صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، فطر ہے اور عشر ہے، کفارہ ہے، یہ صدقات واجبہ ہے۔ یہ صدقات واجبہ سادات کو نہیں دے سکتے ہیں، البتہ صدقات نافلہ یعنی جو عام طور پر ہم چلتے پھرتے دیتے رہتے ہیں وہ صدقات نافلہ دے سکتے ہیں۔ حقیقی بھائی کو زکوٰۃ کا روپے دینا درست ہے یا نہیں؟ سگے بھائی کو بشرط محتاجی حقیقی بھائی کو زکوٰۃ کا روپے دینا درست ہے اور بہتر ہے، کیونکہ ماں باپ اور اولاد کے سوا باقی قرابت داروں کو زکوٰۃ میں صلہ رحمی اور صدقہ دونوں باتیں پوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ و چرم قربانی مدرسہ کسی انجمن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ فطرہ چرم قربانی کسی مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، چونکہ طلبہ علوم دینیہ کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اس لیے رقم زکوٰۃ و فطرہ و چرم قربانی طلبہ علوم دینیہ کے حوائج میں صرف کرنے کے لیے کسی دینی مدرسے کے متولی یا دینی انجمن کے سرپرست کو دے سکتے ہیں، بشرطہ کہ سرپرست انجمن طلبہ علوم دینیہ کے مصارف میں خرچ کرتا ہو۔ اب اس کے بعد معدن، دفینے وغیرہ کے بیان ہیں، یعنی خزانہ اگر زمین سے نکلے تو اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینا چاہیے؟ تو حدیث شریف میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکاز یعنی کان میں خمس ہے، زمین میں جو چیزیں ملتی ہے وہ یا تو قدرتی طور پر زمین سے نکلتی ہے تو اس کو معدن کہتے ہیں، اور جن کو انسان بطور حفاظت زمین میں چھپا کر رکھتا ہے اس کو دفینہ کہتے ہیں۔ یعنی دفینہ ایک ہے، معدن ایک ہے۔ قدرتی طور پر اگر کوئی کان ملے، خزانہ ملے تو وہ معدن ہوگا، اگر کوئی آدمی چھپا کر رکھا تو اس کو دفینہ کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی زمین میں معدن یا دفینہ نکلے تو تمام کی تمام چیزیں مالک زمین کو دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں خزانہ نکلے تو تمام کا تمام مالک کے مکان کیا ہے، اس میں خمس بھی نہیں لیں گے، خمس بھی نہیں نکالیں گے۔ یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت۔ اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ہمارے ہند کی، ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، کسی کے گھر میں یعنی دفینہ ہو یا دیگر کچھ بھی اگر سونا نکلتا ہے زمین میں سے، ہیرے جواہرات یا پیسے وغیرہ نکلتے ہیں تو حکومت اس پر قابض ہو جاتی ہے جی، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں نہیں۔ قربان جائیے اسلام پر۔ ہائے ہائے ہائے، اسلام کا یہ اصول ہے
کہ جس کے گھر میں دفینہ یعنی جو دفن کیا ہوا اگر سونا ہیرے جواہرات اس کو مل جائے تمام کا تمام مالک، تو تمام کا تمام وہ مالک ہے، یعنی حکومت کو ٹیکس وشور کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ معدن یا دفینہ اگر سرکاری زمین میں نکلے تو خمس یعنی 5واں حصہ نکالیں گے، یعنی اگر خزانہ آدمی پایا اپنی ذاتی زمین میں بلکہ گورنمنٹ کی زمین پہ پایا تو وہ رکھے 5واں حصہ نکال کے گورنمنٹ کو دے دینا۔ جس جگہ کان نکلی اگر وہ جگہ اسلامی ملک میں ہو تو خمس حکومت اسلامی میں داخل کی جائے گی اور باقی جس کو ملا وہ اس کا حصہ ہوگا، یعنی 4 حصے خود لے لے گا، 1 حصہ حکومت کو دے گا، اگر بشرطے کہ وہ زمین حکومت کی ہو۔ اچھا زمین تو حکومت کی ہے جی، لیکن کھودنے والے نکالنے والے دوسرے لوگ ہیں وہ حکومت سے نہیں ہے تو وہ افراد تب بھی وہ افراد کو ملے گا 4 حصے، 4 حصے ملیں گے اور اس میں کا 1 حصہ حکومت کو۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہندوستان میں کئی جگہ مختلف قسم کے پتھر کے کان، معدن وغیرہ نکلتے ہیں۔ اگر اس زمین کے مالک موجود ہو تو کان سے نکلنے والا تمام کا تمام مال پتھر مالک کا ہے، پتھر مالک کا ہے، یعنی کسی کے مقام پر کوئی کان نکلی، کوئی خزانہ ملا، اگر اس علاقے اس زمین کا مالک موجود ہے تو مالک کو مل جائے گا، اس میں کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ اگر وہ اس پتھر کی تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کا حکم لا کر سال کے ختم پر حساب کر کے جو بھی پیسہ روپیہ بچا ہوا ہے اس میں 1000 روپے کو 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر کسی کو غیر اسلامی ملک میں حکومت کی زمین میں دفینہ خزانہ ملے تو خمس کی مقدار رقم یا اصل چیز نکال کر مسلم فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی کسی غیر مسلم حکومت میں کی زمین میں کسی غیر مسلم حکومت کی زمین میں کسی مسلمان کو دفینہ ملے تو وہ 5واں حصہ حکومت کو نہیں بلکہ غربا میں تقسیم کر دے گا، باقی 4 حصے خود رکھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ یاقوت، زمرد، فیروزہ یا اور کوئی ہیرے جواہرات، سرما، نمک، چونا، موتی وغیرہ اور سیال بہنے والی چیزیں میں خمس نہیں ہے، ان یاقوت وغیرہ مل جائے، جواہرات مل جائے، نمک مل جائے، چونا مل جائے، موتی مل جائے تو اس میں کچھ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ دفینے میں بھی خمس ہے اگر اس میں کوئی اسلامی علامات پائی جائے، ورنہ پورے کا پورا پانے والے کا ہے، یعنی دفینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی انسان اسے چھپا کر رکھا ہے، خزانہ رکھا ہے، کوئی انسان اس کو پالے، تو اس میں اگر کوئی اسلامی علامت پائی جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی اسلامی علامت پائی جا رہی ہے تو حکومت کو 5واں حصہ دینا، اگر کوئی اسلامی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو پورا کا پورا پانے والا رکھ لے گا۔ دفینہ نکالنے میں جو محنت کرے گا وہ اس کا ہے، اگر 2 آدمی مل کر نکالے تو جس کو جتنا ملا وہ اس کا ہے، اگر دفینہ نکالنے مزدور کو رکھا تو جو بھی نکلے گا وہ مزدور کا ہے، مزدور کا ہے، مزدوری پر رکھنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اجارہ فاسد کہلاتا ہے۔ جبکہ زمین اسی کی ہے، زمین دفینہ نکالنے میں جو محنت کرے گا وہ اسی کا ہے، وہ اس کا ہے، اگر 2 آدمی مل کر نکالے تو جس کو جتنا ملا وہ اس کا ہے، اگر دفینہ نکالنے مزدور کو رکھا تو جو بھی نکلے گا وہ مزدور کا ہے۔ اگرچہ کہ زمین میری ہے لیکن میں مزدور کو مقرر کر زمین کسی کی بھی ہو، اپنی ہو یا کسی کی بھی ہو، اگر حکومت کی ہو تو وہ تو خمس دے دینا، اگر حکومت کی نہیں اپنی ہے تو اپنی صورت میں اگر جو جس کو ہاتھ لگے گا وہ اس کا ہوگا۔ زمین میری ہے لیکن میں جو ہے وہ خزانہ نکالنے کے لیے چند ملازموں کو یعنی کام کرنے والے نوکروں کو مقرر کرا، تو جو نوکر محنت کر کے نکال رہے ہیں وہ انہی کا حق ہے، وہ ان لوگوں کا حق ہے۔ کیا اسلام، سبحان اللہ سبحان۔ اب زراعت اور پھلوں کا بیان، زراعت اور پھلوں میں زکوٰۃ کس طرح نکالنا چاہیے؟ تو عشر کے مسائل کچھ لوگوں کی خواہش پر لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں ہندوستان میں حکومت زمینداروں سے ٹیکس، زمین کا مال گزاری حاصل کرتی ہے، اس وجہ سے خراج یا عشر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے دے دے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی وجہ سے اس کی فصل میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ زراعت کی زکوٰۃ کے متعلق حضور کا ارشاد گرامی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو،
کھیتی جس دن کٹے اس دن اس کی کھیتی کی زکوٰۃ دے دو۔ حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا، یا عشری ہو یا نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہو، اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پانی لاتے ہو اس زمین میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ یعنی دیکھیں گے اگر کوئی زمین میں کل پھل وغیرہ لگ رہے ہیں، وہ زمین سیراب آسمان کے پانی سے ہو رہی ہے یا جانوروں سے پانی لایا جا رہا ہے، تو اگر آسمان کے پانی سے ہو رہا ہے تو 10واں حصہ یعنی 10 حصے کریں گے، ایک حصہ حکومت دیں گے، 9 حصے مالک رکھ لے گا۔ اگر نہیں خود مالک زمین پھلوں کو سیراب کرنے کے واسطے خود بیلوں کے ذریعے سے پانی لا رہا ہے، خود سیراب کر رہا ہے دوسرے مقامات سے، تو 20 حصے کریں گے، ایک حصہ حکومت دیں گا، 19 حصے مالک رکھ لیں گا۔ ایک حصہ حکومت کو دے گا اور 19 حصے یہ خود رکھ لے گا۔ ابن نجار انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز میں جسے زمین نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ مسئلہ عشر 10ویں حصوں کہتے ہیں اور نصف عشر 20ویں حصوں کہتے ہیں۔ اگر پیداوار آسمانی پانی یا ندی نالے کے پانی سے بغیر خرچ کے ہو تو عشر یعنی 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اگر بورنگ یا موٹر کے ذریعے سے پانی پہنچا جائے تو نصف عشر دینا ہوگا، یعنی 20واں حصہ دینا ہوگا۔ زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عشری، خراجی۔ پہلی اور تیسری قسم کا حکم ایک ہی، یعنی عشر دینا ہوگا، یعنی زمین عشری ہو یا عشری اور خراجی بھی نہ ہو تو عشر دینا ہوگا۔ عشری یا خراجی زمین کا تعین حاکم اسلام کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ حاکم اسلام نہیں ہے اس لیے عشری احکامات بھی باقی نہیں رہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی زمین سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کی تفصیل کے لیے فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مسئلہ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ اور مجنون کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہے۔ عشر زمین میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، عشری زمین میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں جتنے بار کھیت میں زراعت ہوئی اتنی بار عشر واجب ہے۔ پیداوار میں مقدار بھی شرط نہیں ہے، بلکہ ایک ساعی پیدا ہوا تو اس میں عشر یا نصف عشر دینا ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو جیسے دالیں، اناج وغیرہ، یا ختم یا خراب ہونے والی جیسے ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ، بہرحال جو بھی ہو دینا ہے۔ جو کھیت بارش یا نہر نالے وغیرہ کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جس کی آب پاشی ڈول موٹر بورنگ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ عشر زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہو، عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہو اس پر بھی عشر ہے۔ ایسے ہی پہاڑ اور جنگل کے پھلوں میں عشر ہے۔ گیہوں، دھان، جو، جوار، باجر اور ہر قسم کے غلے، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے، ککڑی، کھیرا، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری، ادرک، آلو، ہلدی وغیرہ سب میں عشر یا نصف عشر ہے، اگرچہ کہ چیزیں تھوڑی ہی ہو یا زیادہ ہو۔ 20واں حصہ عشر اس وقت لیا جائے گا جب پھل نکل آئے اور کام کے قابل ہو اور فساد کا اندیشہ جاتا رہے، اگرچہ کہ ابھی توڑنے کے قابل نہ ہوں۔ یعنی عشر اس وقت لیں گے جب کہ پھل نکل آئیں گے اور کام کے قابل ہو، فساد کا اندیشہ جاتا رہے، یعنی اچھی طرح پک جائے، اگرچہ کہ ابھی توڑنے کے قابل نہ ہوں اس وقت لے لیں گے۔ عشر اس وقت ہے جب کہ زمین میں کاشت کریں، اگر کاشت نہ کرے تو عشر نہیں ہے۔ مکان یا مقبرہ یعنی قبرستان جو بھی پیدا ہوا اس میں عشر نہیں ہے۔ قبرستان کی زمینیں، اگر کسی مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا اور اس کی پیداوار میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ کھیت بویا مگر پیدا نہیں ہوئی، یا چوپائے کھا گئے، یا کھیت جل گیا، یا ڈوب گیا، سیلاب میں بہہ گیا، ان تمام صورت میں اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے، یعنی عشری زمین ہے جو کہ آسمان سے سیراب ہوتی ہے، کسی کو بٹائی پر دے دیا ہے تو عشر دونوں پر ہوگا، کام کرنے والے پر بھی، بٹائی لینے والے پر، دینے والے پر۔ میوے کے درخت مثلا آم کے درخت، ناریل وغیرہ، دینے والے پر دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ جی،
تو بارش سے اگر جو ہے وہ فصل اگ رہی ہے تو اس کا جو ہے 10واں حصہ ہے، اور اگر بورول وغیرہ کے پانی سے یا خود محنت کر کے بیل جانوروں کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے پانی لا کر جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو اس میں 20واں حصہ دونوں کو بھی دینا ہوگا. جس کی زمین ہے، جس کو عارضی ٹیمپرری قول کرنے کے لیے زمین جو ہے دی گئی ہو، تو جو زمین لے رہا ہے خول پر 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے وہ کھیتی جو دے رہا ہے لے رہا ہے دونوں کے لیے، تو انہیں بھی عشر دینا ہے، یعنی زکوٰۃ دینا ہے. اور جو جس کی زمین ہے انہیں بھی دینا ہے، اور دونوں بھی اس کی مناسبت سے دینا ہے. 10واں حصہ دینا ہے. اگر آسمان کے بارش اگر ہو رہی ہو فصل 10واں حصہ، یا اگر زمین بورویل وغیرہ کے پانی سے یا خود لا کے جو ہے پانی سے کر رہے ہیں تو اس میں 20واں حصہ. عاشر کا بیان. حقیقت میں عاشر وہ شخص ہے جس کو حاکم اسلام نے راستے پر مقرر کر دیا ہو کہ جو لوگوں سے مال تجارت وغیرہ لے کر اس راستے سے گزریں، ان سے صدقات و زکوٰۃ وصول کرے، اسے آدمی کو عاشر کہتے ہیں. عاشر کی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر ہاشمی ہو، اور چور ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت پر قدرت رکھتا ہو، اور حساب کتاب سے بخوبی واقف ہو. موجودہ دور میں ہندوستان میں بعض دینی مدارس کے کارندے فصل کو کٹنے کے بعد عشر کے حصول کے لیے جاتے ہیں. یہ لوگ اگرچہ کہ حکومت کے متعین کردہ لوگ نہیں رہتے، مگر غریب طلباء کے قیام و طعام، دینی تعلیم کی اشاعت ترجیح میں لگے رہتے ہیں اور غریب طلباء پر خرچ کرتے ہیں. اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی اکثریت غرباء اور فقراء کی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی ان حضرات کو عشر دے اور یہ لوگ طلباء پر صرف کرے تو عشر ادا ہو جائے گا. سونے اور چاندی کا نصاب کا چارٹ عوام کی سہولت کے لیے دیا جا رہا ہے. اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نصاب جب مکمل ہو جاتا ہے تو کل نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے بعد نصاب سے جو بھی زائد رہے گا اس میں نصاب کے 5ویں حصے سے کم ہو تو نصاب اتنا ہی ادا کرنا ہے. اس کے بعد مسائل زکوٰۃ یہیں پر ختم ہو رہے ہیں. ایک چارٹ دیا جا رہا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.